تقریباً 2008-10 تک یہ سلسلہ جو ہے یہ رواں دواں تھا، یہ املا کا لکھنے کا، اور آج یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا، اور تیسرا دور شروع ہوتا ہے تو تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا، ابتر خراب کر دیا، اس میں خلل پیدا کی۔ کس بات نے؟ کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، جو فن یعنی علوم، سبجیکٹس، یہاں اسے مراد ہے سبجیکٹ، جو سبجیکٹس مقصود بالذات نہ تھے، بالذات جس کی ذات، جس کی وجود مقصود، اس کا ارادہ یا قصد کرنا وہ لازم نہ تھا، مطلب کہ جو سبجیکٹس پڑھانا لازمی نہیں تھے، ضروری نہیں تھے۔ مثلا علم نحو، علم صرف، منطق، فلسفے کو کہتے ہیں، منطق و امثال ذالک، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور مشغافیہ ہونے لگی۔ منطق و امثال، امثال مثال کو کہتے ہیں، اس کی طرح ذالک، آپ نے پڑھا ہے نا ذالک الکتاب، ذالک یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تو منطق و امثال، امثال ذالک، منطق یعنی فلسفہ، اور امثال ذالک اور اس کی طرح جو علوم تھے، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام یعنی انتظام اور مشغافیہ پیدا ہونے لگی۔ مشغافیہ تبدیلیاں، کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا، نذرانہ ہو گیا، مطلب جو علوم پڑھائی جانے لگے ان میں مشغافیہ، اتنی تبدیلیاں پیدا ہو گئی کہ بہت زیادہ سال جو ہے وہ اس پہ لگتے تھے، خرچ ہوتے تھے، تو اسی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ تنزلی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل یعنی مکمل کرنے کے لیے کیا ہوتا، مقصود اصلی تھی، مقصود اصلی تھی، جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی، مطلب جن علوم کو پڑھنا قصد ہوتا، لازم ہوتا، مقصود سے مراد ہے لازم ہوتا، اس پر پوری توجہ ہو سکتی، جس طرح آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، تقریباً 8-9 مضامین پڑھ رہے ہیں آپ، 12ویں جماعت تک آپ 8-9 مضامین پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں بی ایس میں یا یونیورسٹی میں تو وہاں آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ فیور ہو جاتا ہے 1۔ تو بعض شاگردوں کا گلہ یہ بھی ہوتا ہے، اساتذہ کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایک کلاس تیار کرتے ہیں، 2 کلاس چلو تیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر میری کلاسز جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں ہے، تو میں کیا کروں گا، اگر میں کلاس تیار کرنا بھی چاہوں تو میں کتاب کو کیا کروں گا، اوراق پلٹوں گا، فرسٹ ایئر کے 2-3 اوراق یا ایک سبق رات کو دیکھوں گا، سیکنڈ ایئر کا ایک سبق، اور وہ بھی انتہائی آسان، ہماری لیے تو آسان اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تیاری آسان ہوتی ہے، آپ کے لیے تیاری مشکل ہے، آپ 9 سبجیکٹ جو ہے وہ رات کو پھر یاد کرتے ہیں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں تو ہمیں تو اپنا سبجیکٹ آتا ہے، ہم آپ کی طرح مطالعہ نہیں کرتے، صرف اوراق جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کل، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کل ہم کیا پڑھائیں گے، باقی تو ہم نے پڑھائی ہے یہ چیزیں، اور آپ کے لیے مسئلہ یا مشکلات یہ سامنے آتی ہے کہ آپ سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہے وہ رات کو تیار کرتے ہیں، پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ مسائل پیدا ہو گئی۔ اب 8 یا 9 سبجیکٹس آپ نے 12 سال تک پڑھی، برقرار رکھی، اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو بعض سبجیکٹس جو ہے وہ ان کی ضرورت تھی، ان کی ضرورت درپیش ہوگی آپ کو، لیکن بعض سبجیکٹس جو ہے ان کی ضرورت آپ کو پیش نہیں ہوگی، وہ آپ نے ایسے ایرے غیرے میں فری میں پڑھے ہیں، اچاریہ سسٹم میں آپ نے پڑھے ہیں، جس طرح آپ بی ایس میں جائیں گے تو آپ اچاریہ سسٹم کو فالو کریں گے، بی ایس میں اچاریہ مضامین پڑھیں گے آپ تقریباً 4 سیمسٹروں میں، اور 5ویں سیمسٹر میں پھر آپ کا فیور سبجیکٹ وہ شروع ہوتا ہے، تو 4 سیمسٹروں میں آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے، اب کمپیوٹر کی تعریف کیا ہے، پروسیسر کیا ہے، ریم کیا ہے، روم کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اس کے حوالے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈی آئی ٹی وغیرہ بھی کر سکتا ہے، شارٹ کورسز وغیرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ اچاریہ مضامین ہے۔ اب آپ فزکس پڑھ رہے ہیں اور اس میں کلاس جو ہے وہ ہوگی کس چیز کی، پشتو لٹریچر کی، تو پشتو لٹریچر کے ساتھ آپ کا لینا دینا کیا ہے،
تو یہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، اسی لیے آپ اپنے سبجیکٹ جو ہے اس پر پھر آپ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے۔ تصانیف کی کثرت، تصانیف کتابوں کی کثرت، اضافت زیادہ ہونا اور ان کا درس میں داخل ہونا، ہاں درس میں، نصاب میں یا کورس کی کتابوں میں شامل کرنا، اس بات میں بھی نہایت ضرر پہنچایا، ضرر، نقصان، تکلیف۔ پہلی اور دوسری دور باطنی، کمپیریزن ہو رہا ہے پہلے اور دوسرے دور کا اور تیسرے کا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، فن کی، زبانی اساتذہ جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ مثال کے طور پر میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں اور 10 کتابوں پر میں نے تقریباً 100 گھنٹے جو ہے وہ صرف کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، اور وہ 10 کے 10 کتابیں میں 1 گھنٹے میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں زبانی، اور یہ ایک کتاب جو ہے، اور اسی ایک کتاب میں یہ پہلا مضمون میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تقریباً آج ہمارا تیسرا یا چوتھا دن ہے، میں نہیں پڑھا سکتا۔ اور 10 کتابیں جس پر میں نے 100 گھنٹے صرف کی ہیں، میں آپ کو وہ 1 گھنٹے میں پڑھا سکتا ہوں۔ لہٰذا پہلے اور دوسرے دور میں جو نظام تعلیم تھی اس کا انداز یہ تھا کہ زبانی لوگ پڑھاتے تھے۔ اب کیا ہوا تیسرے دور میں؟ لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑے گی، بات ہی نہیں، کتاب آپ کے سامنے ہوگی لفظاً بلفظاً، لفظ بلفظ آپ کیا کریں گے؟ اسے پڑھائیں گے۔ اگر ایک لفظ کی تشریح اور وضاحت آپ نے نہیں کی تو آپ دوسرے لفظ کی طرف، دوسرے جملے کی طرف، دوسرے پیراگراف کی طرف نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا یہاں پر یہ مشکلات پیدا ہوئی۔ سنیں، اس میں ایک لائن بھی نہیں چھوڑ سکتا، پھر یہ بلنڈرز میں آ جاتا ہے، اب کہیں گے کہ اسے نہیں آتا، یہ بات بنتی ہے نا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ایک لفظ کو پھر کیا کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تفصیل، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، اگر میں زبانی سکھا دیتا نا آپ کو، پڑھا دیتا نا آپ کو، تو پھر 10 منٹ میں یہ مضمون جو ہے اس کی میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ اب کیا کریں گے، کتاب میں یار یہ فلاں غلطی ہے، کمپوزنگ میں یہ فلاں غلطی ہے، اس کی جگہ یہ لکھنا چاہیے تھا، اس کی جگہ یہ لکھنا چاہیے تھا، تو عبارات میں ہم پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، جو مشکلات ہے کتاب میں اس میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے اس کا تلفظ کیا ہے، یہ ہے، اس کا تلفظ یہ ہے، اگر میں زبانی جو ہے وہ لکھ کے ڈیلیور کرتا تو پھر اس میں یہ مسائل نہیں آ جاتی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا۔ فلسفہ اور منطق ایک چیز ہے، وہ سوالات جن کے جوابات عام بندے کے لیے ان کا دینا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، عام انسان ان سوالات کا جواب جو ہے وہ بآسانی نہیں دے سکتا، یہ فلسفہ ہے، یہ منطق ہے، تو اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور منطق یا فلسفہ پڑھانا یہ ضروری ہے، اگر آپ باتونی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ باتوں میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، آپ فلسفہ اور منطق سیکھیں، یہ بات کرنے کا انداز ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، شیوہ ہے۔ اور اکثر نامور مدرسوں، نامور مشہور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی، رسائی پہنچ۔ آج کل تقریباً علم کے دوسرے درجے میں منطق یہ جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، منطق، اور یہ انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے۔ علم میں سب سے مشکل ترین سبجیکٹ جو ہے یہ کیا ہے، یہ منطق ہے، فلسفہ ہے نا۔ جس طرح میں نے کہا کہ فلسفہ وہ علم ہے، فلسفہ وہ سوالات ہے جس کا جواب ایک عام لیول کا بندہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا، جس کا جواب وہ بندہ دے گا جو جینیس کہلایا جائے گا، نہ بغیر روزگار کہلایا جائے گا۔ انقلاباتی حکومت میں جو انقلابات آئی، جو تبدیلیاں آئی، لوگوں نے جو حملے کیے، ایک بندے نے حملہ کیا، اس نے ملک کیا کیا، ملک پر قابض بنا، حکومت کرنے لگا، تو انہی انقلاباتی حکومت جو کثرت زیادہ ہونا، کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، اسلامی ممالک میں زیادہ تر لوگوں نے کیا کیے ہیں، اسی طرح انقلابات برپا کیے ہیں۔
محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے جو ہے وہ 17 حملے کیے تھے، اسی نیت سے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ محمود غزنوی نے یہ سوچا کہ میں اسے وصول کر سکوں، اسے اپنے قبضے میں لے سکوں۔ اسی طرح سادات نے، اسی طرح مختلف لوگوں نے، علاء الدین خلجی نے، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ 14 سال میں ظہیر الدین بابر جو ہے وہ ترک سے آئے ہوئے تھے، پھر ہمایون، پھر جہانگیر، پھر اورنگزیب، شاہ جہان وغیرہ، تقریباً 2.5 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، پھر تقریباً 100 سال تک یہ برٹش نے حکومت کی ہے، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہندوستان یعنی انڈیا، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، یہاں ساری چیزیں مل سکتی ہیں، معدنیات، جمالیات، نباتات، جمادات، جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، جتنی بھی ہیرے ہیں، دنیا میں سب سے قیمتی ہیرا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ کوہ نور۔ اور کوہ نور انڈیا میں ایک علاقہ ہے گولکنڈا، وہاں سے یہ نکلا تھا، وہ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے، دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا۔ افغانستان میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر ملتے ہیں نا، یہ زمرد کا اتنا پتھر، اتنا، یہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے سوات میں اتنا زمرد، اوریجنل سواتی زمرد، اس کی قیمت کم از کم 50-60 ہزار روپے ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ یہاں پر ہیرے ملتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ ہیروں سے بنے ہوئے ہیں، اس میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان میں یہ معدنیات، یہ ہیرے جو ہے یہ کثیر تعداد میں ہے، لیکن ہم استعمال میں نہیں لا سکتے۔ یہاں پر تیل موجود ہے، یہاں پر گیس موجود ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ سوات میں پورا پہاڑ جو ہے وہ کس چیز پر مبنی ہے؟ زمرد کے پتھر پر۔ اتنا پتھر جو ہے پیور پتھر، سواتی پتھر، وہ 50-60 ہزار روپے کا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلامی ممالک پر لوگوں نے حملے کیے، اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی کہ یہ معدنیات، یہ چیزیں جو ہے یہ اپنے قبضے میں لے سکے۔